آپ کہتے ہیں آپ کے پاس لڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس جو اکنامک اور پولیٹیکل ایک کیپاسٹی ہوتی ہے یا لیوریج ہوتا ہے جو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں انٹرنیشنل ارینا میں، وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. تو پھر آپ کے پاس ہے کیا کہ آپ ایک بہت بڑی طاقت کو یا ایک بہت بڑے پڑوسی کو جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے تو زمین کا ایک ٹکڑا اس سے لے لیں گے. کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ بن گیا عمران خان کی اقتدار میں. یہ اس کی ملی بھگت تھی یا اس کی نااہلی تھی؟ یہ صرف نااہلی ہے یا ملی بھگت ہے مودی کے ساتھ مل کے. اس کے بجائے اگر آپ اس کو رائٹ آف دا پیپل آف کشمیر اور ان کی فریڈم کا مسئلہ بنا کے تو اپنے اکنامک اور پولیٹیکل مسائل سے الگ کر کے دیکھیں تو اس میں تو بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، چونکہ اس میں اس کو دنیا ایک دوسرے طریقے سے دیکھتی ہے. یہ لینڈ گریبنگ کا ایشو نہیں ہے. اب بندوق تان کے آپ نے دیکھ لی، دہر اندوزی ملیٹنسی کر کے آپ نے دیکھ لی، لوگوں کو مروا کے لاشیں گرانے اور گننے اور بیچنے کا عمل کر کے آپ نے دیکھ لیا، ہر کام آپ نے کر کے دیکھ لیا. اس میں آگے بڑھنے کے بجائے آپ پیچھے گئے اور کشمیریوں کو جو آزادی میسر تھی وہ اس سے بھی گئے. اور یہ آزاد کشمیریوں اور دوسری جو فوجیں آپ نے پیچھے کھڑی کی ہوئی تھی وہ وہیں کھڑی کی کھڑی تماشا دیکھتی رہ گئی اور دریا کے نیچے سے ہزاروں ٹن پانی جو ہے وہ بہہ گیا. تو جناب یہ سبق سیکھنے کا وقت ہے، اور سبق یہ ہے کہ اس کو الگ ہونے دیں. آپ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے جو سرنڈر کر لیا، یہ سرنڈر اس لیے اس کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ان کی پالیسی غلط تھی، ورنہ اس کو سرنڈر کہنا بھی ایک ڈیفرنٹ کائنڈ آف ایشو ہے. یہ غلط پالیسی کی وجہ سے سرنڈر ہوا ہے، ورنہ یہ اگر پہلے دن سے ہی اس طریقے سے معاملات کو سنجیدگی سے دیکھتے، دانش مندی سے دیکھتے اور اپنی لیمٹس دیکھتے. ریئل اسٹیٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو آف ہیومن رائٹس اور فریڈم اور سول لیبرٹیز کا ایشو ہے. اس کو اسی طریقے سے حل کریں. اب اس پہ کون ہے؟ اگر آپ یہ مطالبہ کریں کہ کشمیر کے اندر اگر لوگوں کی شہری آزادیاں چھین لی گئی، ان کے انسانی حقوق پہ ڈاکہ پڑ گیا، ان کی روزمرہ کی زندگی کو محدود کر دیا گیا، جو کہ ٹھیک کیا جائے، تو دنیا میں کون سا ملک ہے جو کہے گا نہ ٹھیک کرو؟ لیکن اس کے آگے آپ بریکٹ میں لکھ دیں کہ لیکن رائے شماری کر کے اس علاقے کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، تو پھر آپ کی حمایت جو کرے گا وہ بیوقوف ہے. اور دنیا میں بیوقوفوں کی اب کمی دیکھیں اس لیے ہے کہ 70 ایئرز کا وزڈم اس کے پیچھے کام کرتا ہے. یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ وزڈم بن گیا ہے. امریکی اب کشمیر پہ بات کرنے سے پہلے پچھلی فائل کھولتے ہیں، وہ پیچھے جا کے ہیری ٹرومین سے لے کے لنڈن جانسن اور جے ایف کینیڈی کی فائلوں پہ نظر ڈالتے ہیں اور اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں. یہ آج جو آپ تجویزیں مجھے دکھا رہے ہیں، یہ میں آپ کو ہسٹری سے نکال کے انہی الفاظ میں دیکھ رہا ہوں. کاپی ہے بھائی، ایک لفظ جو ہے وہ الگ نہیں ہے، کاما یا فل سٹاپ یا کوئی چیز. تو اس لیے جناب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگوں کو ایک وشیس سرکل کے اندر قید کر دیا گیا. پاکستان کے عوام سفر کر رہے ہیں، ہر 10-12 سال بعد یہ مسئلہ اس غلط طریقے سے اٹھا کے تو پھر بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر اٹھا کے بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ جو بزرگ انہوں نے بھیج دیے یونائٹڈ نیشن میں، ان کی واحد اسکل یہ ہے کہ وہ سفارتکاری اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بات ایسے کرو کہ کسی کی سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کہنا کیا. یہ جو دبئی کی سرکار جو ہے یا یو اے کی سرکار جو ہے وہ کشمیر میں انویسٹمنٹس کر رہی تھی اور کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ بڑا پیسہ لگانے والے ہیں. اس میں آپ کو یاد ہے کہ جب سر سی پیک آیا تھا تو جب انہوں نے پتا چلا کہ سی پیک کا روٹ کشمیر اور جی بی اور اس طرح سے گزر رہا ہے، تو چائنیز نے انڈینز نے کہا جی کہ یہ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، یہ تو ہماری ٹیریٹری، آپ یہاں سے کیسے گزر سکتے ہیں. اچھا دبئی کی سرکار وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور بھی وہ اس کو انویسٹر لے کے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان نے کوئی بیان ہی نہیں دیا. پاکستان بولا تک نہیں ہے. ادھر ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ یو این میں ہمارے جو امبیسڈر صاحب ہیں انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ جی ڈاکٹر گریگوری اسٹینٹن جو ہیں وہ جو ہیڈ آف دا جینوسائڈ واچ ہیں، جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا روانڈا کے جو جینوسائڈ کا ذکر کیا تھا اور کہا کہ یہ ہوتھی اور ٹوتسی جو ٹرائبز ہیں ان کی لڑائیاں آپس میں ہوں گی، ان کی پریڈکشن کی تھی کہ وہاں جینوسائڈ ہو سکتا ہے. انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا ہے کہ جی وہ کشمیر میں بھی جینوسائڈ ہو سکتا ہے. یہ تو ہم ریفرنس دے دیتے ہیں، دنیا کو تو ہم بتا رہے ہیں صرف باتوں کی حد تک، لیکن ہم یو اے کی سرکار سے کیوں بات نہیں کر رہے؟ اگر ہم واقعی سیریس ہیں، اگر ہم واقعی ہی سمجھتے ہیں کہ بات کرنی ہے، یا پھر آپ والی بات ہے کہ کمپرومائز کر چکے ہیں اسی لیے اب دبئی سے بھی کیا بات کرنی ہے.
اس کی کیا وجہ ہے سر؟ ہم نے کیوں اسے ڈپلومیٹکلی نہیں اٹھایا جو کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمپرومائز ہو چکا ہے، اور یو اے ای کی جو موو ہے اس کو پاکستان کی کنسنٹ حاصل ہے جناب، وہ کنسلٹ کے ذریعے ہوئی ہے، چونکہ یہ دیکھیں اب جس طرح سعودی عربیہ جو ہے نا وہ اپنے بہت سارے واٹر ٹیسٹنگ کے لیے یو اے ای کو استعمال کرتا ہے، جو کام وہ خود نہیں کر سکا۔ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اس نے جو ہے وہ یو اے ای کو استعمال کیا، چونکہ یو اے ای کا اپنا ایک ڈیفرنٹ رول اور امیج ڈیولپ ہو گیا ہے جس کے خلاف لوگ اس طریقے سے رد عمل نہیں کرتے، چونکہ اس نے اتنا کچھ کر لیا ہے کہ اب لوگوں کے رد عمل والی جو ایک وہ ہوتی ہے نا معاملہ، وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کو اس معاملے میں کنسلٹ نہ کیا گیا ہو، اور یہ شاہ محمود قریشی جیسے بے صبر قسم کے جو لوگ ہیں یہ اس پہ بیان نہ دیتے۔ ان کے جو طرح طرح کے منسٹر جنہوں نے بیان ناک پہ دھرے ہوتے ہیں ہر بات پہ، اس پہ تو بیانات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا، آپ کا میڈیا جو ہے وہ پورے چیپٹر کھول کے بیٹھ جاتا۔ یہ بالکل پری پلانڈ انڈرسٹینڈنگ قسم کی موو ہے، اور میں اس کے حق میں ہوں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں میں کیوں اس کے حق میں ہوں، میری اپنی ریزن ہے۔ میں سمجھتا ہوں فرام ڈے ون، فرام 1947 ان چیزوں کے ساتھ کشمیر کو جوڑ کے تو کشمیر کیس بھی خراب کیا گیا، اور پاکستان اور انڈیا کے عوام کے مصائب میں بھی اضافہ کیا گیا۔ ان دو چیزوں کی آپس میں کوئی جڑت نہیں تھی کہ جی آپ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے تو تبھی جو ہے ہم آپ سے تجارت کریں گے۔ یہ بات وہ پیٹرک میکانی کا مجھے بار بار پھر یہ باتیں جاتی ہیں، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو بلنٹلی یہ کہا تھا کہ آپ کی یہ بات جو ہے سمجھنا سمجھداری کی بات نہیں ہے، یہ سمجھنا سمجھداری کی بات نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں مسئلہ کشمیر کو پری کنڈیشن کی طور پر رکھ کے ہی تو آگے بات کریں گے۔ آپ کو دوسری چیزوں پہ بات کرنی پڑے گی، سرحدی تقاضے جو آپ کے ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہیں، تجارت کے ایشوز ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانے کا معاملہ ہے، کلچرل بلاکیڈ ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے، اکنامک بلاکیڈ بھی آپ سمجھ لیں کیا ہوا ہے۔ دیکھیں افغانستان کو ایکسیس نہیں دی گئی انڈیا کو افغانستان میں گندم کی سپلائی کے لیے، یہ ساری چیزیں اکنامک بلاکیڈ۔ اور کیا ہوتا ہے ڈپلومیٹک تو ایک ہے ہی ہے۔ تو ان چیزوں کو کشمیر کے ساتھ آپ ناطی کر کے مسئلہ کشمیر حل نہیں کر سکتے۔